دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ کل آپ جانتے ہیں دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہو گیا اور شام کے 5 بجے جنازہ نمازی کے بعد انہیں ممبئی جوہو قبرستان میں دفنایا گیا۔ ان کی رحلت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں۔ راشٹریہ سہارا روز نامے میں بھی آج ایک اداریہ لکھا گیا ہے، دلیپ کمار کی تعریف میں ان کو سراہنا کرتے ہوئے، ان کی اداکاری کی باتوں کو ظاہر کرتے ہوئے۔ یہ اداریہ کیا ہے اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ دلیپ کمار یہ ایک عہد کا خاتمہ، شہنشاہ جذبات کا لقب پانے والے ٹریجڈی کنگ، لیجنڈری اداکار اور ہندوستانی سنیما کے اولین سپر اسٹار دلیپ کمار کا 98 سال کی عمر میں بدھ کی صبح انتقال ہو گیا، اور اسی شام وہ عروس البلاد ممبئی میں موجود سانتا کروز قبرستان میں آسودہ خاک ہو گئے۔ دلیپ کمار کے انتقال سے صرف ہندوستانی سنیما ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان کے آخری سفر میں فلمی اور سیاسی شخصیات کا ایک جمع غفیر تھا جس نے پرنم آنکھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ دلیپ کمار کے نام سے مشہور یوسف خان 1922 کو پشاور کے محلہ خدا داد میں پیدا ہوئے، اور ان کا آبائی گھر آج بھی پشاور میں موجود ہے، جسے وہاں کی حکومت نے قومی ورثہ قرار دیا اور اسے عجائب گھر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دلیپ کمار کو ہندوستانی فلموں کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کم و بیش 50 برسوں پر محیط اپنے کیریئر میں انہوں نے صرف 65 فلموں میں کام کیا اور تقریباً ہر کردار کو لازوال کر دیا۔ ان کی مشہور فلموں میں دیوداس، سنگ دل، امر، آن، انداز، نیا دور، کرما، مغل اعظم شامل ہیں۔ دلیپ کمار 1940 سے 1960 کی دہائی میں پردہ سیمین کے شہنشاہ رہے، اور انہیں ہندوستانی سنیما کا پہلا سپر اسٹار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ دلیپ کمار فلم داغ کے لیے فلم فیئر کے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے والے پہلے اداکار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 بار یہ ایوارڈ جیتا۔ 1998 میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہری ایوارڈ نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کا یہ ایوارڈ قبول کرنا بعض شدت پسند عناصر کو پسند نہیں آیا، اور اس کے خلاف احتجاج اور ہنگاموں کا بھی ایک دور چلا۔ فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے والے دلیپ کمار صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ سخا نفیس انسان تھے۔ زندگی کو برتنے کا اپنا ایک منفرد انداز رکھتے تھے۔ چیزوں کو سمجھنے کا ان کا اپنا پیمانہ اور زاویہ نظر تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی تیزی سے بدلنے والی صورتحال سے وہ آزردہ بھی رہتے تھے۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج ملک ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کے لیے مناسب اور درست رہنمائی ناگزیر ہے۔
اور یہ رہنمائی سیاست سے ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک سیاست کسی مخصوص طبقے کی جاگیر نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہر طبقے کا افراد کو شامل ہونا ہے۔ سیاست کو وہ انسان کی سماجی اور معاشی زندگی کا ایک لازمی پہلو سمجھتے تھے، لیکن باوجود انہیں سیاست سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی بدلتی رت کے حوالے سے بھی ان کی ایک مستحکم رائے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی تہذیب کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا ہے، جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کچھ اچھی چیزوں کو لینے کے لیے ہم اپنی کئی اچھی چیزوں سے دستکش ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس تہذیب کا حسن اور خلوص تھا، اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ مغرب سے مغلوب ہو کر ہم نے اپنا ورثہ تباہ کر لیا ہے۔ آج ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ خاندان معاشرے کی ایک اہم اکائی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کسی رشتہ ناتا، خلوص و محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان کا یہ ادارہ ہی جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو پھر معاشرے کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 1940 کی دہائی میں اپنے والد سے جھگڑے کے بعد یوسف خان اپنا گھر چھوڑ کر پونے چلے گئے۔ آرمی کلب میں سینڈوچ اسٹال لگانے سے لے کر دلیپ کمار بننے اور دادا صاحب پھالکے ایوارڈ حاصل کرنے تک انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یوسف خان سے دلیپ کمار بننے کا ان کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ 1943 میں وہ پونے سے لوٹ کر ممبئی آئے اور وہاں ان کی ملاقات دیویکا رانی سے ہوئی، جنہوں نے یوسف خان کو بمبئی ٹاکیز میں 1250 روپے تنخواہ پر نوکری دی۔ ابتدا میں یوسف خان بمبئی ٹاکیز میں کہانی لکھنے اور اسکرپٹ کی اصلاح کرنے میں مدد کرتے تھے۔ یہیں اشوک کمار اور دیگر اداکاروں سے ان کی ہونے والی ملاقات دوستی میں بدل گئی اور انہی کے اصرار پر یوسف خان نے اداکاری بھی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم اور ان سے متعلق لوگوں کے بارے میں یوسف خان کے والد کی رائے اچھی نہیں تھی اور وہ اداکاروں کا نوٹنکی والا کہہ کر مضحکہ اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے یوسف خان نے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بمبئی ٹاکیز میں کام کرنے والے نریندر شرما، جو بعد میں ہندی کے ایک بڑے شاعر ہوئے، انہوں نے 3 نام تجویز کیے: جہانگیر، واسودیو اور دلیپ کمار۔ تاہم یوسف خان نے اپنا نیا نام دلیپ کمار کے طور پر منتخب کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے پورے کیریئر میں دلیپ کمار نے صرف ایک بار کوئی مسلم کردار ادا کیا اور وہ بھی کہ آصف کی مغل اعظم میں شہزادہ سلیم کا کردار ہے۔ دلیپ کمار کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ وہ 98 سال زندہ رہ کر اس دنیا کو خیر بات کیا ہے۔ ان کے سلسلے میں تعریف کے پل باندھے گئے ہیں۔ وہ ایک
بہت بڑی ہستی تھی، قابل تعریف، فلمی جگت کی مایہ ناز ہستی، سب کے دلوں کو موہنے والی ہستی، اردو سے بھی ہندی سے بھی ان کی محبت تھی۔ وہ مشاعروں میں، کبھی سمیلن میں شامل ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کو سننے کے لیے ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ دلیپ کمار ہندوستان کے ہر فرد کے دل کی دھڑکن، ان کا کل خاتمہ ہوا اور سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل عیال، ان کی اہلیہ کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہی ہماری دعا ہے اور آپ کی دعا بھی ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔